اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَإِذَا جب تُتْلَى تلاوت کی جاتی ہے، تے لام اور واو اس کا مادہ روٹ لیٹرز ہیں، مادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے تلا یتلو تلاوتن، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ لفظی مطلب کیا ہے تلا یتلو کا؟ پیچھے پیچھے آنا، پیچھے پیچھے فالو کرنا، کسی کے پیچھے آنا۔ باقی جتنی بھی کتابیں پڑھنے کے لیے قرأ یقرأ، پڑھنے کے لیے قرأ یقرأ، قاری، فلاں کتاب کا قاری، پڑھنے والا، لیکن قرآن کے لیے قرات کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ تلا یتلو۔ یہ لفظ کہاں پہ استعمال ہوا ہے جی؟ تلا کا لفظ کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ ہا شمس کی ضمیر ہے سورج کے پیچھے آتا ہے، یعنی سورج گیا پیچھے چاند آیا اس کے فالو کرتا ہوا، تو تلا یتلو، تلا اس نے، اب یہاں پہ تلاوت کا ہی معنی لیں گے، اس نے تلاوت کی، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے یا پڑھتا ہے، قرآن یعنی کہ قرآن پڑھنا۔ قرآن پڑھنے کے لیے یہ کیوں لفظ استعمال ہوا جی؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر جو احکامات ہیں یا جو باتیں ہیں وہ صرف پڑھنے والی نہیں ہے، باقی کتابیں آپ پڑھتے ہیں پڑھیں، وہ ٹھیک ہے، نہیں پڑھنے نہ پڑھیں۔ کوئی شاعری کی کتاب ہے، فلسفے کی ہے، کچھ سائنس کی ہے، کوئی کتاب بھی ہے، ادب کی کتاب ہے، پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں جو لکھا ہوا اس کا ماننا ضروری ہے، اس کے پیچھے چلنا نہیں، لیکن قرآن میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کر اس کے پیچھے چلنا، ان احکامات کو ماننا، ان کو فالو کرنا ہمارے لیے لازم ہے، اس لیے اس کو تلاوت کہا گیا ہے۔ تو قرآن کا پڑھنا، تلا یتلو وہ پڑھتا ہے، اس نے پڑھا، تو یہ بھی معروف کا ہو گیا، وہ پڑھتا ہے۔ اب اس میں مجہول کا قاعدہ کیا ہے جی؟ سیگا یتلو سے یتلا، وہ پڑھا جاتا ہے، اور تتلا وہ پڑھی، تے کا مطلب کیا یہاں پہ؟ تائے تانیث ہے، مؤنث، ٹھیک ہے جی، وہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ واحد مؤنث غائب مجہول کا صیغہ ہے، تو اس کے ساتھ اس کا جو اب یہ مجہول ہے کیونکہ لہذا اس کے ساتھ فاعل آ سکتا ہے جی؟ مجہول کے ساتھ فاعل نہیں آتا، جو مجہول کے ساتھ آتا ہے ہوتا وہ کیا ہے؟ وہ مفعول ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو کہتے کیا ہے؟ نائب الفاعل، اس لیے کہ وہ فاعل کی شکل میں ہوتا ہے، حالت رفع میں ہوتا ہے، اس کی پیش پڑی ہوتی۔ اب اس میں تتلا علیہم آیاتنا بینات، آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ اس کا مفعول یعنی نائب الفاعل کیا ہے؟ آیاتو، ٹھیک ہے جی، آیاتو حالت رفع میں آ گیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ تتلا کا مفعول یعنی نائب الفاعل کیا ہے؟ آیات، اور آیات تن نہیں ہے تو مضاف ہو گیا، اور اس کا مضاف کیا، مضاف الیہ کیا ہو گیا؟ نا، مضاف الیہ، تو ترجمہ کیا ہو گیا جی؟ آیاتنا، ترجمہ اس طریقے سے کریں گے، ہماری آیات یا ہماری آیتیں، ٹھیک ہے جی۔ اذا تتلا جب پڑھی جاتی، یہ فعل ہو گیا تتلا، اور اس کا نائب الفاعل ہو گیا آیاتنا، اور متعلق فعل کیا ہو گیا جی؟ علیہم، علیہم کیا ہو گیا جی؟ متعلق علا
پر اور ہم ان پر، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات. اب یہاں پہ غور کیجئے، آیات نا اور بینات، اس نا کو تھوڑی دیر ہم کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور اس کو کیا کر دیتے ہیں، آیاتن. اب آیاتن بیناتن، آیاتن بیناتن، یہ مرکب بن سکتا ہے؟ اور اگر ہے تو کون سا مرکب ہے جی؟ توصیفی بن سکتا ہے، بنا دو. چلیں جی، آج آپ کا تھوڑا سا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا. مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے معاملہ کہ اسم کی جو 4 شکلیں ہیں وہ ساری ایک جیسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک حالت اس کی کیا ہے، اینڈنگ کیس کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے، اور اس کی وسعت کیا ہے کہ نکرہ ہے معرفہ ہے. نیچے سے شروع کرتے ہیں جی. تن نکرہ اور تنوین دونوں نکرہ ہو گئیں، جمع اور جمع دونوں جمع ہو گئیں، تا اور تا مؤنث دونوں مؤنث ہو گئیں. حالت میں یہ حالت رفع میں ہو گئی اور یہ حالت نصب میں ہو گئی. تو یہ یہاں یہ تینوں چیزیں تو مل گئیں لیکن حالت ان کی آپس میں نہیں ملی. تو چاروں شکلیں نہیں مل سکی تو مرکب توصیفی نہیں ہو سکتا. اچھا، مرکب اضافی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. مرکب اضافی نہیں ہو سکتا. یا تو نہ آ گیا ہماری آیت. اب پھر کیا ہو سکتا ہے جی؟ یہ یاد رکھیے گا، یہ تطلا کی یہ کیا ہو سکتی ہے، حالت. کیا ہو سکتی ہے جی؟ حالت بیان کرنے کے لیے یہ آتا ہے. حالت جب بھی بیان کی جاتی ہے تو وہ نصب میں ہوتا ہے. وہ جو اسم آتا ہے نا کسی چیز کی حالت بیان کرنے کے لیے، جیسے آیا ہے کہ ضرب معلم، استاد نے مارا شاگرد کو، متعلم کو مارا. استاد نے تعدیباً، اب مارنے کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ کس حال میں مارا، تعدیباً ادب سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے جی، یہ جو حالت آتی اس پہ بھی انشاءاللہ میں آج آیت تھوڑی بڑی ہے اس لیے میں نہیں کر رہا، ورنہ ضرور آپ کو بتاتا. تو یہ تطلا کی حالت بیان ہو رہی ہے. بینات، یہ حالت نصب میں ہے، یعنی کس طریقے سے پڑھی جاتی ہیں، نہایت واضح یا دلیل کے ساتھ. بینات میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، انتہائی واضح اور ایسی چیز جس کی کوئی بڑی مضبوط دلیل ہو جس کو رد نہ کیا جا سکے. اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات، جب ان پر انتہائی واضح اور دلیل کے ساتھ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں. یعنی قرآن کی جب آیت نازل ہوتی تھی تو وہ ان کے دماغ پہ ایک یوں سمجھ لیں جیسے ہتھوڑا مار کے ان کو جو جمع ہوا دماغ تھا اس کو توڑ دیتی تھی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، جب وہ سارے میلے پہ چلے گئے واپس آئے بت ٹوٹے پڑے تھے تو انہوں نے کہا بھائی ان کو کس نے کیا، تو کلاڑا کہاں رکھ دیا انہوں نے، بڑے بت کے اس کندھے پر. اور جب انہوں نے کہا جی کس نے کیا تو حضرت ابراہیم نے کہا علیہ السلام اس نے کیا، آپ کے بڑے بت. یہ کیا تھا، ان کے جمے ہوئے دماغ پہ انہوں نے ہتھوڑا مار کے توڑ دیا دماغ کو. اس کے اوپر جو چیز برف جمی تھی توڑ دی، اندر سے اصلی دماغ نکل آیا، شعور برآمد ہوا. اپنے آپ سے کہنے لگے کہ واقعی ہم ہی ظالم ہیں. لیکن انہوں نے پھر کہا کہ نہیں جی ظالم ہے یا نہیں ہے، کرنا وہی ہے کہ جو الٹا کام ہے اپنا. تو انتہائی دلیل کے ساتھ قرآن کی آیات آتی تھی وضاحت کے ساتھ. جب ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے جی، قالا. اب یہ اذا کا جواب ہے، اس اذا یہ جب پڑھی جاتی ہیں تو قالا وہ کہتے ہیں. ویسے قالا کا کیا مطلب ہے، اس نے کہا، لیکن یہ واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے جس کے ساتھ اس کا اسم بھی آ گیا. یہ کیا ہے، کون کہتے ہیں، الذین لا یرجون لقاءنا، فاعل
یہ سارا جملہ قال کا کیا ہے؟ فاعل ہے. کون کہتے ہیں؟ الذین لا یرجون لقاءنا، وہ کہتے ہیں، قال یقول کہنا، وہ کہتے ہیں. اذا کی وجہ سے ترجمہ اس کا کیا کر رہے ہیں ہم؟ مضارع میں کر رہے ہیں. الذین، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں بار بار. وہ لوگ جو لا نہیں یرجونا امید رکھتے ہے جی، امید رکھنا رجا یرجو امید رکھنا، لا یرجونا جو امید، واو نون جمع کا جو امید رکھتے ہیں، لا یرجونا جو امید نہیں رکھتے. کس چیز کی امید نہیں رکھتے جی؟ یرجونا یہ اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے جی، وہ امید نہیں رکھتے ہیں. اب اور رجا یرجو فعل ہے، یعنی کہ امید رکھنا، اور ہم اس میں فاعل ہے، اس میں واو نون جمع کا ہم، اور مفعول اس کا کیا ہے؟ لقاء. یہ کیا ہے جی؟ لقیا یلقا لقاء، ٹھیک ہے جی، ملاقات، ملنا، آمنے سامنے آ جانا. کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ آمنے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جانا، ملنا. یہ آمنے سامنے کا مفہوم جو ہے نا، کسی کا سامنے آ جانا، یہ بھی اس کے اندر موجود ہے. تو یہ لقاء تھا، مصدر ہے اس کا لقیا یلقا کا، ٹھیک ہے جی. سمع یسمع، باب سمع سے، تو لقاء ملاقات، لقاء نا. اب لقاء مصدر اسم ہو گیا، نون ضمیر، نا ضمیر ہو گئی، تو اسم اور ضمیر مل کے کیا بنے؟ مرکب اضافی. ترجمہ ایسے کریں گے، ہماری ملاقات کی امید نہیں، جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں. جب قرآن کی انتہائی واضح آیات آ جاتی ہیں تو جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. اچھا یاد رکھیے گا، جیسے یہ لفظ ابھی آیا تھا آپ کے سامنے، تتلا آیا تھا، تو اس میں واو جو ہے حرف علت ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے رجا یرجو آیا تھا، اس میں بھی حرف علت ہے. اور اسی طریقے سے لقاء آیا تھا، لام اور قاف اور یا حرف علت ہے. تو اس کی جو گردانیں ہیں یا یہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، کیونکہ جو پہلے سادہ گردانیں ہیں نا، وہ پہلے ہم سمجھ لیں، تو اس کے بعد ہم یہ قواعد بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھ لیں گے کہ یہ جب واو یا اور حمزہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یا الٹ پلٹ کیسے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یہ کیا ہے جی؟ یہ سارے کا سارا یہ مقولہ ہے ان کا، قال کا، کہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ بات کہتے ہیں، ائتی لے آؤ قرآن، اس کے علاوہ کوئی اور، یا اس کو کسی اور چیز سے بدل دو. اب یہ پہلا لفظ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ ائتی. یہ کیا ہے؟ عطا یاتی. کیا مطلب ہے جی؟ وہ آتا ہے، آنا. عطا یاتی آنا. عطا وہ آیا، اور یاتی آتا ہے، وہ آتا ہے. اچھا، تأتی تم آتے ہو. اب ہم نے کیا بنانا ہے؟ امر، فعل امر بنانا ہے اس سے کہ تم آؤ. تو کیا کریں گے جی؟ علامت مضارع بھی گئی، آخری حرکت یہاں پہ یا ہے، یعنی یہ اندازہ لگائیں، تا اور حمزہ اور تا اور یا، ٹھیک ہے جی. یہ حمزہ تو پہلی تا بھی گئی اور آخری یا بھی گئی. یہ حمزہ اور یہ تا
اور یہاں پہ ایک حمزہ لگا دیا اس کو پڑھنے کے لیے، ائتی آؤ، تم آؤ، آؤ، ائتی تم آؤ، اور بعض بھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساتھ۔ یعنی میں کہوں کہ کرسی کے ساتھ آؤ، مطلب کیا ہے کہ کرسی لے جس چیز کے ساتھ آنا ہے وہ با کے صلہ کے ساتھ آتا ہے کہ کس چیز کے ساتھ آنا ہے، فلاں چیز، یعنی وہ چیز لے کے آؤ۔ تو وہ انہوں نے جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، انہوں نے کس کو کہا جی یہ بات؟ حضور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ آئیں یا آپ لائیں با کی وجہ سے، آپ لائیں قرآن، بعض بھی کیا تھا؟ حرف جر ہے، اس نے قرآن کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، اور قرآن آ گیا تنوین کے ساتھ نکرہ۔ کیا انہوں نے کہا جی کوئی بھی قرآن، کوئی قرآن لے، کوئی قرآن، یہ نہیں کوئی قرآن لے آئے۔ اب غیر ھذا کیا ہے؟ یہ اس قرآن کی صفت ہے۔ اس تو یہ نہ یہ جیسا غیر ھذا کیا جی؟ یہ بھی مرکب بن گیا، ترجمہ اس کا ایسے ہوگا۔ غیری کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا جی؟ کیا مطلب بتایا؟ دوسرا، غیر یا علاوہ، ھذا اس میں اشارہ، یعنی یہ جو آپ قرآن اس اشارے سے کہا کہ یہ جو قرآن آپ پیش کر رہے ہیں نا، یہ جو قرآن آپ ہمیں سنا رہے ہیں، اس کے علاوہ، غیر ھذا اس کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی قرآن لیں، یعنی اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کے آ جائیں۔ ائتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی بھی قرآن لے آئیں، او یا بدلہ، اس سے کی تبدیل کر دو، مٹ کر دو ہے، بدلا یبدلو تبدیلا، کیا مطلب ہے اس کا؟ بدل دینا۔ ایک ہے ثلاثی مجرد سے بدلا یبدل، کسی چیز کو کسی چیز سے بدل دینا، یعنی ایکس ہے تو ہم نے کہا جی ایکس کو وائی سے بدل دو، تو ایکس ہٹا دیا، وائی لے آئے، ایکس تھا ایکس کی جگہ وائی لے آئے، ایکس کی جگہ وائی، یعنی ایک جیسے کہتے ہیں کہ دو بندے یا کوئی ایک محکمہ ہے جس میں ایک کسی کام کی ایک ہی سیٹ ہے، مثلا مینیجر ہے، تو مینیجر وہاں پہ ایکس تھا، اس کو ہٹایا، وائی کو لے، تبدیلی ہوگی۔ ہاں جی، ہاں جی بالکل، تو اس کو بدل دینا۔ تو بدل یبدلو کا مطلب بھی ہے بدل دینا، اور ابدل یبدلو کا بدل یبدلو کا مطلب بدل جانا۔ ابدل یبدلو کسی چیز کو یک لخت بدل دینا، اور بدل یبدل تبدیلا رفتہ رفتہ کسی چیز کو ایک کی جگہ دوسری، ایک کی جگہ دوسری، ایک کی، جیسے ایک آدمی گاڑی بدل دیتا ہے، ایک گاڑی بیچی دوسری گاڑی لے تبدیل کر لی گاڑی، لیکن ایک آدمی کیا کرتا ہے، کبھی ٹائر چینج کر رہا ہے، کبھی بونٹ بدل رہا ہے، کبھی رنگ بدل رہا ہے، کبھی سیٹیں بدل رہا ہے، کبھی آہستہ آہستہ کرتے ہیں کہ گاڑی بالکل نہیں کرتی، چینج کر دی گاڑی، چیزیں بدل کے بدلی۔ تو بدل یبدل تبدیلا، بدل یبدل وہ بدلتا ہے، تبدلو تم بدلتے ہو۔ اب یہ تا اور با اور دال اور دال اور لام، تو بدلو جس چیز پہ شاد ہو وہ کتنے حرف ہوتے ہیں؟ دو۔ پہلا خاموش ہوتا ہے، دوسرا بولتا ہے۔ اچھا، اب اس تبدلو سے تم بدلتے ہو سے ہم نے کیا بنانا ہے؟ فعل امر بنانا ہے، تو علامت مضارع ختم چلی گئی، اور آخری حرکت بھی ختم، پیش بھی چلی گئی، تو یہ پیچھے کیا بچ گیا؟
بدل بچ گیا، بدل لو دو، بدل دو، ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں بدل دیں، ٹھیک ہے جی. تو بدل دیں ہو، اس کو ہو کی زمین کس کی طرف ہے جی؟ قرآن کی طرف. یا اس کو بدل دیں، یا تو اس قرآن کی جگہ لے ہی کوئی دوسرا آئے، تو یا کم از کم امینڈمنٹ کر کے یا اس میں تبدیلی کر دیں. بدل ہو تبدیلاً، یا اس میں وہ تبدیلیاں کر دیں جو تبدیلیاں ہمیں چاہیے. یہ شرک وغیرہ اور بتوں کے خلاف اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ اور کوئی کسی قسم کی باتیں اس میں لکھی ہونی چاہیے. ہاں جی. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی. کل تو آپ کو پتہ ہے کیسے بنا، قالا یقول سے تقولو، اور کیسے فعل اس کا کون سا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے. قالا اس نے کہا، تقولو تم کہتے ہو، تقولو سے تے قاف واو لام، تقولو تو علامت مضارع بھی گئی، آخری حرکت بھی گئی، دو مجزوم ہوئے، کمزور اڑ گیا، پیچھے کیا بچ گیا؟ کل. تو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، کیا فرما دیں جی؟ اب یہ سارا مقولہ، ماں کا مطلب کیا یہاں پہ؟ نہیں. ماں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس جملے میں کیا معنی. بہت بڑا لوگوں نے اس یونیورسٹی کے اندر ماں جو حرف ہے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہے، لوگوں نے پی ایچ ڈی، اتنا وسیع ہے. تو کل ماں نہیں. اب یکونو، کانا یکونو کو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ فعل ناقص ہوتا ہے، یعنی کانا ہے یا تھا یا ہوگا یا ہوتا ہے. اب کیا پتا کیا ہوتا ہے کہ یعنی ناقص ہو گیا، یعنی کہ اس میں بات پوری نہیں ہوئی. تو کانا یکونو کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، متعلق خبر ہوتا ہے. تو کانا بھی ایک پورے کا پورا، جیسے انا کا اسم ہوتا ہے، انا کی خبر ہوتی ہے، ایسے کانا کا. تو یہاں پہ یکونو کا ایک اسم ہے، خبر ہوگی، متعلق خبر ہوگی. اب یکونو کا اسم کیا ہے؟ ان ابدلہ من تلقاء نفسی، خبر اس کی نہیں ہے، یہ متعلق خبر ہے. ٹھیک ہے جی. کانا ما نہیں، یکونو ہے، نہیں ہوتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ کیا نہیں ہے. ما یکونو کیا نہیں ہے. اب اس کا اسم کیا ہے؟ ان کے، پہلے لی پڑھ لیں آپ، لی لام تعلیل کے لیے، اور یا متکلم کس کے لیے جی؟ میرے لیے. ما یکون لی، یہ میرے لیے ہے ہی نہیں، یعنی میرے اختیار میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. کیا میرے اختیار میں نہیں ہے جی؟ ان کے مصدر، مصدریہ. ان مصدریہ نے کیا کیا جی؟ اس کو بھی مصدریہ. ان مصدریہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ جب اس کے بعد فعل مضارع آتا ہے تو اس کو وہ کیا کر دیتا ہے؟ نصب کر دیتا ہے. نصب، جیسے کالا یقول تھی تو یقول کو یقولا کر دے گا، آخری پیش کو زبر میں کنورٹ کر دے گا. جیسے یہ ابھی آ گیا ہے کہ بدلا یبدلو، یبدلو وہ بدلتا ہے. آگے ہم نے پڑھا تھا تبدلو، تم بدلتے ہو. اچھا نبدلو، ہم بدلتے ہیں. ہم بدلتے ہیں. ابدلو، میں بدلتا ہوں. ابدلو میں بدلتا ہوں. فعل مضارع کی چاروں علامتیں آپ کے سامنے آ گئی. ابدلو میں بدلتا ہوں. اب ان مصدریہ نے کیا جی؟ اس کو نصب دے دیا.
ابدلو کو کیا کر دیا؟ ابدلا کر دیا. ترجمہ اب مضارع میں ہوگا کہ میں بدلوں. یہ میرے اختیار میں نہیں. ما یکون لی، یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ میری شان ہی نہیں ہے. ان ابدلا کہ میں بدلوں. وہ ضمیر کس طرف چلی گئی؟ قرآن کی طرف. کہ میں قرآن کو بدل دوں من سے. تلقائی یاد رکھیے گا یہ لفظ تھوڑا سا ٹیڑھا، کیونکہ یہ اس کا استعمال عام طور پہ ان چیزوں میں نہیں ہوتا. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک مادہ لکھا تھا لام، قاف اور یا. ابھی پڑھ کے آئے ہیں لقیا یلقا لقاءن. ابھی لقاء نا لفظ ہم نے پڑھا تھا. یہ جب باب مفعلہ میں جاتا ہے نا جی، یہ تو باب سمع سے ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی میں جب جائے گا باب مفعلہ میں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لاقا یلاقی ملاقات. کیا مطلب ہو گیا جی؟ ایک دوسرے کے سامنے آ جانا، ملنا. ٹھیک ہے جی. اب اس سے ظرف مکان کیا ہے؟ تلقاءن. تلقاءن اس کا مطلب ہے یہ ظرف ہے، ملنے کی جگہ یا سمت. اور اس کے اندر ایک چیز مفہوم قرآن حکیم میں جہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے، سمت کے حوالے سے اشارہ ملتا ہے. اشارہ یعنی کوئی بندہ اشارہ کرے جی اس کی طرف، اس کی طرف، اس کی طرف، اس کی طرف، تو من تلقاء نفسی. نفس کا مطلب کیا جی؟ ذات. اور نفسی میری ذات. تلقاء نفسی میری. اس کا ترجمہ جو ہے نا کرتے ہیں من اندی، میری طرف سے، یعنی اپنی جانب سے. من تلقاء نفسی. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. میرا یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو اپنی جانب سے بدلوں. کہ میں بدلوں، یہ میری ذات نہیں، میری شان نہیں، میرے شایان شان نہیں، میرا اختیار نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اپنی طرف سے بدل دوں. یہ میرا اختیار نہیں ہے. وہ تو کہتے بدل دیں. اچھا آج بھی کیا کچھ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر جناب، ہمارے ملک میں بھی جب ٹیررزم کا بہت زیادہ شور دنیا میں مچ گیا نا 9/11 کے بعد، تو کہتے تھے جی قرآن حکیم میں جو جہاد وغیرہ کی آیات ہیں ان پہ پردہ ہی ڈالو. یہ آیتیں نہیں بیان کرنی. یہود و نصارہ جن قرآن حکیم نے جب کہا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ، کہتے ہیں اس کو دباؤ، یہ ظاہر نہیں کرتی. یہ بھی کوئی طریقہ کار ہے. جو میثاق مدینہ یہودیوں کے ساتھ یہ وہ ظاہر کریں ذرا، اور جو اس طریقے کی یہودی عیسائیوں کی باتیں ان کو ذرا ظاہر کریں. تو آج بھی جو حکمران طبقے کے لوگ ہیں وہ در حقیقت چاہتے ہیں کہ قرآن سے ایسی ایسی باتیں نکال ہی دو، وہ اور ہی قرآن ہو جائے، یا اتنا ہی ظاہر کرو جتنا میٹھا میٹھا الحمدللہ آ جائے. مولوی بھی تو یہی چاہتے ہیں نا. تو میں تو نہیں بدل سکتا. ان اتبع الا ما یوحى الی. ان کے بعد اگر الا آ جائے تو ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نہیں، نہ. ٹھیک ہے، نہیں. ان اتبع ان کا مطلب نہیں، الا مگر. ان اللہ آتے ہی ماں کے بعد اللہ آ جائے، ان کے بعد اللہ آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. لیکن یہ اسلوب جب بھی آتا ہے ماں کے بعد اللہ یا لا کے بعد اللہ یا ان کے بعد اللہ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بریکٹ بند کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کام کے علاوہ باقی سارے کاموں کی نفی ہوگی. اب اس آیت کے اندر اتباع یوحا یہ چیز سمجھنے کی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو قرآن میں بدلی نہیں کر، میں کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے اتبع، اس نے اتباع کی، اور یتبع، وہ اتباع کرتا ہے، وہ اتباع کرتا ہے. پھر وہی مضارع کا صیغہ آپ اپنے ذہن میں لے ہیں، پھر مضارع کی گردان، اور تتبع، تم اتباع کرتے ہو، تم اتباع کرتے ہو، اور نتبع، ہم اتباع کرتے ہیں، ہم اتباع کرتے ہیں، نون تا یا، اور اتبع، میں اتباع کرتا ہوں، میں اتباع کرتا ہوں، میں پیروی کرتا ہوں. میں پیروی نہیں کرتا سوائے اللہ، سوائے مگر کس چیز کی؟ ما جو کچھ موصولہ، جو کچھ، یوہا، یہ وہی، واو ہا اور یا اس کا مادہ ہے، اور باب افعال، اوہا یو ہی، وہی اس نے، اوہا اس نے وہی کی، یو ہی وہ وہی کرتا ہے. یہ کس کے سیکھے ہیں جی؟ معروف کے، کہ وہ اس نے وہی کی، فاعل کا پتہ ہے، وہ وہی کرتا ہے، فاعل کا پتہ ہے. اور مجہول اوہا سے، سوری یو ہی سے، یوہا وہی کی جاتی، نہیں جی نہیں، جاتی ہے، جاتی ہے، تی ہے، تا ہے، تی ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے. یوہا وہی کی جاتی ہے، وہی کی جاتی ہے. یوہا ما یوہا جو وہی کی جاتی ہے، جو کچھ وہی کیا جاتا ہے، الیہ، الہ کا مطلب کی طرف، اور یا متکلم میری طرف، میری جانب جو وہی کیا جاتا ہے بھائی میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں. میری طرف جو اللہ کا حکم آتا ہے میں تو میں اس میں تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتا، میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی، جو اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیروی کرتے ہیں تو باقی کس کی جان ہے کہ وہ قرآن کا کوئی ایک حصہ دبائے دوسرا اٹھائے. آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ کمپیوٹر پہ لڑکا کام کرتا تھا، تو ایک اور لڑکا تھا، وہ ذرا تھوڑا سا اور وقت مذہبی گفتگویں اور یہ وہ، اس نے قرآن کی نا 4-5 آیتیں لکھ کے دیں اس کمپیوٹر والے کو. تو دوسرے دن میں گیا تو پتہ چلا جی وہ لڑ پڑے آپس میں. تو کس لیے لڑے ہو؟ تو کمپیوٹر والا کہتا ہے ساری آیتیں ہی ہمارے خلاف لکھ کے دے دی. میں نے کہا قرآن کی آیتیں تمہارے خلاف؟ کہتا ہے دیکھو یہ لکھا ہوا ہے کہ شرک والا جو ہے وہ اس کی بخشش نہیں ہے، اور شرک کرنے والا یہ ہے، اور شرک کرنے والا وہ. تو میں نے کہا بھائی تم شرک کرتے ہو؟ کہتا یہ تو کہتے ہیں نا میں کہ شرک کرتے ہو. تو یہ وہ آیتیں نکال کے میرے لیے لایا ہے. تو یہ آیتیں نہیں، یہ کنیال بجرانہ کی شاید واقعہ ہے یہاں کسی مسجد کا، کنیال کا، میرے خیال میں مسجد کنیال کا واقعہ ہے، یا کسی اسی علاقے کی کسی مسجد کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ وہ اس نے جا کے قرآن کھولا تو اس میں جو ایک آیت ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں. وہ صفحہ پھاڑ دیا اس بندے قرآن سے کہ یہ کیا لکھ دیا جی اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے جیسا، حضور کو بشر بنا رہا ہے قرآن. صفحہ پھاڑ، نہ کوئی پڑھے تو نہ کوئی. تو قرآن حکیم بھائی جی پڑھنے کی تبدیلی کرنے کے چھپانے کے لیے نہیں آیا، پیروی کرنے کے لیے، اس کی اتباع کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو دنیا میں قرآن کو میں اس لیے نہیں آیا کہ اس کو تبدیل کر دوں، میں تو اس لیے ہوں کہ میں جو کچھ اس میں جو حکم مجھے ملتا ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں. اب جو بات ہے اس کو انتہائی غور سے پڑھنے کی. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اس کو بریکٹ میں کر دیتے سمجھنے کے لیے. انی اخاف،
اس کا کیا ٹکڑا ہے جی؟ انا بے شک، بے شک، انا، انا کا مطلب کیا ہے؟ میں، ٹھیک ہے جی. یہ ضمائر بھی میں آپ کو انشاءاللہ یاد کروا دوں گا. لیکن انا کیا کرتا ہے؟ یہ حالت رفع ہے، ٹھیک ہے جی، یہ فعلی حالت میں گردان ہے انا. اب اس کا جو نصب ہے وہ کیا ہے؟ نی. نصب اس کا کیا ہے؟ نی. تو ترجمہ میں ہی رہا لیکن انی بن گیا بے شک میں. اخافو، خافا اس کا مادہ ہے خا، واو اور فے، خوف. خافا وہ ڈرا، وہ ڈرا، یخافو وہ ڈرتا ہے. وہ ڈرتا ہے. اچھا اب بھائی دوبارہ واپس آ جائے. تخافو، تم ڈرتے ہو. یہ آپ کی آج میرے خیال میں یہ مضارع کی پریکٹس ہو رہی ہے. تخافو تے تم ڈرتے ہو، اور نخافو ہم ڈرتے ہیں. نخافو ہم ڈرتے ہیں، اور اخافو میں ڈرتا ہوں. میں ڈرتا ہوں. انی اخافو میں ڈرتا ہوں اس بات سے، مجھے اس بات سے خوف ہے. اب یہ شرط آ گئی ان اگر، یعنی اگر یہ بات ہو تو پھر مجھے فلاں چیز کا ڈر اور خوف ہے. کیا؟ ان اگر اسیتو، اسا یاسی، اسا یاسی کیا مطلب ہے جی؟ نافرمانی. اسا اس نے نافرمانی کی. اسیتا تا کا مطلب کیا ہوا؟ ونس مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. کل آپ کو گردانیں پڑھا کے پڑھائی ہیں. فعلتا تو نے کیا، ضربتا تو ایک مذکر نے مارا، اسیتا اسا اس نے نافرمانی کی، اسیتا تو ایک مذکر نے نافرمانی کی، اور اسیتو تو کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے. واحد متکلم بات کرنے والا ماضی کا صیغہ ہے. اسیتو میں نے نافرمانی کی. ان اسیتو اگر میں نے نافرمانی کی. کس چیز کی نافرمانی؟ وہ جس کی اتباع کریں، یعنی قرآن حکیم کی اگر نافرمانی کی. ربی اسیتو میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی. رب کا فرمان کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اور رب کا فرمان نہ ماننا نافرمانی ہے نا. تو رب کا فرمان کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بدل دو، اس کی جگہ کو اور قرآن لے آئیں. اگر میں نے اس قرآن کی، اس فرمان کی، اپنے رب کی نافرمانی کی، اب یہ میں نے کہا تھا اس کو بریکٹ میں کر لیں، یہ شرط ہے. انی اخافو میں ڈرتا ہوں. اس میں فاعل کون ہے؟ میں فاعل ہے، اور ڈرنا کیا ہے؟ فعل ہے. اب اس کا مفعول کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کوئی نظر آیا؟ عذاب. عذاب ہے جی سے میں ڈرتا ہوں، عذاب سے. اب عذاب بن نہیں آیا، عذاب بن نہیں آیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عذاب کیا ہے؟ العذاب بھی نہیں ہے، عذاب بن بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. اس عذاب کی کسی نسبت جڑ گئی کسی چیز سے، کہ کون سا عذاب جی؟ یومن عظیم. اب یہ یوم عظیم کیا ہے جی؟ مرکب توصیفی. یہ مرکب توصیفی ہے. چاروں شکلیں اس کی برابر ہیں. کیوں جی؟ اس لیے برابر ہیں کہ نکرہ. اچھا جی، واحد مذکر اور حالت جر میں مجرور، اور یہ بھی مجرور. ٹھیک ہے جی، یہ مرکب توصیفی ہو گیا. کس عذاب سے؟ عظیم بڑے
دن کے عذاب سے. اب یہ جو یوم عظیم یہ مرکب توصیفی ہے، لیکن اس عذاب کا یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے جی، مضاف الیہ. عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، اس عظمت والے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی توقع ہے، کوئی دماغ ہے کہ اپنے رب کی نافرمانی کریں گے؟ او بھائی ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ اگر تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو تمہیں بڑے دن والے جب قیامت کا دن آئے گا اس دن کیا ہوگا؟ عذاب. ڈرو اللہ کے عذاب سے، اپنے رب کی نافرمانی نہ کرو. رب کے فرمان کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ قرآن حکیم میں. اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. اگر اس کو ایسے پڑھیں تو ہم پڑھیں گے اِئْتِ، الف کے نیچے زیر پڑھیں گے، لیکن اگر ملا کے پڑھیں تو کیا ہوگا؟ لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا او بدل. اب یہ جب بدل پڑھیں گے آگے ہا اس کی پیش اڑ گئی ہے، لیکن ہا کا ادا کرنا آپ کے سینے سے اس کا نکلنا چاہیے. بدل قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. صدق اللہ العظیم. اگر ہم یہ جو لفظ تھا بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو نہ رکے تو زیادہ بہتر ہے نا، کیونکہ ہے کی میں پھر رک جائیں تو بدل پر ہے کو ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر معنی خراب ہو جاتا ہے کہ اس سے چینج کریں. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو آگے چل جائیں، یعنی کہ بدل ہو پڑے سانس نہ رکے جا رکے نا. دیکھیں آپ اس کے آگے آپ کو ایک تویا پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ چاہیں تو رک جائیں، چاہیں. یہاں بہتر ہے کہ رک جائیں، کیونکہ پیچھے بات چل رہی ہے. یہ جو بات ہے یہ کس کی ہے؟ لا الذین لا یرجون لقاءنا. یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. آگے اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں رکیں گے آپ تو پتہ چلے گا پچھلے کی بات اور تھی، اگلے کی بات اور ہے. ٹھیک. اب اللہ کی بات شروع ہونے لگی ہے. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں. یہ کل انہوں نے نہیں کہا. ٹھیک. اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ انہی کا جملہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل یہاں رکنا ہے تاکہ پتہ چلے ان کی بات ختم، اللہ کی بات شروع. لیکن ہم احتیاط کر دیں گے کہ ہے کو نکالیں، ایک کو منہ سے ضرور نکالیں تاکہ ہاں جی. آفتاب صاحب اس سے پڑھے آپ کو یہ لکھا ہوا ہے. نہیں آپ کو سمجھ آگے ہوگی ہماری غلطی کیا آپ کرتے ہیں، ابھی کلیئر ہوگی. اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو. چلے جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیها
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.